الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. آمن بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه وحبيبنا ونبيه وحبيبنا ومحبوبه ومحبوبنا مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بابا نے بلند محمد رضا پڑھیا الصلاۃ. سارے حضور کے غلام جس کو جو درود آتا ہے بابا نے بلند پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. بولیے بولیے الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. آئے تھے جس کام کو. سبحان اللہ سبحان اللہ. صدقے آئے تھے جس کام کو وہ کام نہ بگڑے. سر جائے تو جائے مگر اسلام نہ بگڑے. یا الہی جب تک جسم میں یہ جان رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے. یا الہی ہم رہے یا نہ رہے پر یہ دعا ہے دل کی. دین احمد رہے اور عزت قرآن رہے. دلو دکھاوے بغیر جملے سویر جملے تو شام جملے. سبحان اللہ. جو نوجوان بھی بیٹھے ان کے لیے خاص طور فتوہ جو فرمانا: دلو دکھاوے بغیر جملے سویر جملے تو شام جملے. اکرام حج دین ہے تمنا
سبحان اللہ سبحان اللہ احترام دوستوں بزرگوں نوجوانوں نہایتی میں مشکور برادر محتشم جناب قبلہ قاری محمد صدیق صاحب جو کہ حضور کی آل سمجھ کر بہت پیار اور محبت سے نوازتے ہیں اور ممبر پر آپ دیکھ رہے ہیں جناب عزت باب محترم محمد زاہد عطاری صاحب تشریف فرما ہے. اللہ تعالیٰ سب کا چلانا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. انہوں نے آقا علیہ السلام کے غلام ہو اللہ تعالیٰ کو یقیناً اپنے بندوں سے بہت پیار ہے. اگر میری بات سمجھ آئے تو بول دیجئے سبحان اللہ. جس رب کو آپ لوگوں سے پیار ہے اس کا نام بلند کیجئے, بولیے سبحان اللہ. بلند آواز سے بولیے سبحان اللہ. حاجی صاحب کی روح بھی خوش ہو جائے. بولیے سبحان اللہ. اپنی زبان کے تالے کھولیے. حقیقت ہے ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے انہی الفاظوں کی وجہ سے آج غریب ولایت کے مرتبے پر فائز ہیں. اللہ تعالیٰ کے نام میں بہت برکت ہے. تو آپ بھی اللہ تعالیٰ کا نام بلند کریں, حاجی صاحب کی روح بھی خوش ہو جائے اور ہماری آخرت بھی بن جائے. بولیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ آگے جا رہے ہیں. اور میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں میں عرض کر رہا تھا اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے بہت پیار ہے اور جس طرح رب کو اپنے بندوں سے بہت پیار ہے. میں چھوٹی سی بات بتاتا جاؤں. آقا علیہ السلام تشریف فرما, بھائی عطاری صاحب تشریف فرما ہے, میرے لیے پاک نبی تشریف فرما تھے. ایک صحابی رسول چڑیا کے بچے پکڑ کر لائے اور اپنے کپڑے میں لپیٹ رکھے تھے. حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ کیا چیز ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے چڑیا کے بچے دیکھے, میں نے ان کو پکڑنا چاہا, اس لیے پکڑنا چاہا کہ سونا حسن اور حسین دیکھیں گے کھیلیں گے, میرا بھی روح خوش ہو جائے گا اور ان کا بھی روح بھی خوش ہو جائے گا. سبحان اللہ. میں آپ کے شہزادوں کے لیے پکڑ کر لایا ہوں. یا رسول اللہ جب میں نے ان بچوں کو پکڑا تھا تو میں نے ایک عجیب منظر دیکھا. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا منظر دیکھا؟ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دیکھا کہ جب میں نے ان بچوں کو پکڑا, ان چڑیا کے بچوں کو اٹھایا تو چڑیا میرے اوپر ایسے منڈلانے لگی. اس چڑیا کو یہ بھی پرواہ نہیں تھی کہ یہ مجھے بھی پکڑ لے گا. میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں عرض کیا رسول اللہ وہ لگاتار میرے سر کے اوپر منڈلاتی رہی اور میں نے اس چڑیا کو بھی پکڑ لیا. میرے آقا علیہ السلام نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا نوجوان میری طرف توجہ فرمانا. لیکن پاک نبی کے غلاموں آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ میرے غلاموں سنو, ایک ماں تھی جس کو اپنی پرواہ نہیں تھی, اس نے اپنے بچوں کی خاطر اس کے سر پر منڈلانا شروع کر دیا تھا. فرمایا مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں مجھے محمد کی جان ہے, فرمایا اللہ تعالی ماں سے بھی 70 ماں سے بھی زیادہ اپنے بندے سے پیار. سبحان اللہ. صدقے ماں کو بھی پیار ہے لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے 70 ماں سے بھی زیادہ پیار فرماتا ہے. میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں جس رب کو آج ماں نہیں چاہتی کہ میرے بچے کو, میرے بیٹے کو, میری اولاد کو تھوڑی سی بھی تکلیف ہو, ماں برداشت نہیں کرتی, لیکن وہ رب کہاں برداشت کرے گا جس نے جنت بنائی ہی اپنے بندوں کے لیے, مومنین کے لیے جنت بنائی ہے. رب برداشت نہیں کرتا, بندہ کیوں جہنم کی طرف جا رہا ہے جب اللہ تعالیٰ کو یہ گوارا نہیں. خدا کی قسم جنت کی طرف علماء اکرام موجود ہیں. بھائی صلاح صاحب جنت کی طرف صرف ایک راستہ نہیں جاتا. آج کوئی ایسی سیرگاہ ہو تو لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہی صرف ایک راستہ جاتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی. فرمایا جنت کی طرف ایک راستہ نہیں جاتا, فرمایا میں نے جنت کی طرف ہر راستہ چھوڑ دیا ہے. جو راستہ اختیار کر میرے بندے تو نماز پڑھے گا یہ راستہ بھی جنت کی طرف جاتا ہے, روزہ رکھے گا یہ راستہ بھی جنت کی طرف جاتا ہے, تو سخاوت کرے گا یہ راستہ بھی جنت کی طرف جاتا ہے, تو حج کرے گا یہ راستہ بھی جنت کی طرف جاتا ہے, ارے تو یتیم کے سر پر ہاتھ رکھے گا یہ راستہ بھی جنت کی طرف جاتا ہے, تو غریب پروری کرے گا یہ راستہ بھی جنت کی طرف جاتا ہے, تو
اللہ بولے سبحان اللہ تو بولے نا. سبحان اللہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے خلافت، نعرے حیدری. اور میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں، اللہ تعالیٰ نے ہر وہ راستہ جنت کی طرف اس کا رخ موڑ دیا ہے. علماء اکرام فرماتے ہیں، بزرگان دین فرماتے ہیں ماشاءاللہ. واہ واہ. کہ رحمت خدا بہانہ میں جو یا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہانہ تلاش کرتے. میرے بندے کوئی تو بہانہ بنانا. میرے آقا علیہ السلام کے غلام، آج وہ ہماری نمازیں نماز نہیں ہوتی، ہم کہاں ہوتے ہیں؟ ارے نماز کہاں ہوتی ہے؟ ہم 4 کی 5 پڑھ لیتے ہیں، ارے 3 کی 4 پڑھ لیتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا. نمازیں یہ ہماری نمازیں وہ نمازیں نہیں. حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں جب صحابہ کرام نماز پڑھتے تھے پرندے اوپر آ کے بیٹھ جاتے تھے. ارے ان کو یہ پتہ نہیں چلتا تھا یہ کوئی جامد چیز ہے یا کوئی انسان ہے. میرے آقا علیہ السلام کا غلام، لیکن بندہ بہانہ تو بنائے، ایک دفعہ نمازی کی صورت تو اختیار کر. میرے آقا علیہ السلام کا غلام توجہ فرما. میرے لجپال نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے سے بہت پیار ہے. جتنا اللہ تعالیٰ کو جس طرح پیار ہے اسی طرح مدینے والے کو، اسی طرح صحرا کے بابے کو اپنے امت سے بھی پیار ہے. سبحان اللہ. واہ واہ. لجپال نبی نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث بات، صدقے. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی دعا عطا فرمائی ہے کہ جو مانگنے سے پہلے رب نے قبول فرما دی ہے. ویسے نبی کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، لیکن ایک دعا کا اختیار کیا ہے، جب چاہو مانگ لو، مانگنے سے پہلے میں نے اس کو قبول فرما لیا. مانگنے سے پہلے میں نے اس کو قبول فرما لیا ہے. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آمنہ کے لال نے فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ يَدْعُو بِهَا. فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک ایسی دعا عطا فرمائی کہ جو مانگنے سے پہلے قبول فرما لی. آدم نبی نے وہ دعائیں اسی دنیا میں مانگ لی، ابراہیم نے بھی وہ دعائیں اس دنیا میں مانگ لی. ابراہیم، اسماعیل، عیسیٰ، موسیٰ نبی نے قبلہ وہ دعائیں اسی دنیا میں مانگ لی. میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں، جب لجپال نبی کو طائف کے لوگوں نے پتھر مارے، آپ خون سے آلود ہو گئے. میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں فوراً جبریل آئے، آ کر ان کی سونا محبوبہ ان لوگوں کے لیے بد دعا کرے، ان کے لیے بد دعا کرے، اللہ تعالیٰ ان کو غارت کرے. فرمایا نہیں جبریل یہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں عالمین کے لیے رحمت بن کر آیا ہوں، نہ کہ زحمت بن کر. سبحان یا اللہ. رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی ایک دعا کا اختیار دیا ہے جو مانگنے سے پہلے بھی رب نے قبول فرما لیا ہے. آپ کو دعا مانگے، آج مانگے، اسی دنیا میں مانگے. فرمایا اے جبریل، دنیا کا ہر دکھ میں محمد برداشت کروں گا، لیکن اس دعا کو میں نے اپنی امت کے لیے رکھا ہوا ہے. کل قیامت کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، میری گنہگار امت اپنی جان پر آئے گی. وہ دعا مانگ کر میں اپنی گنہگار امت کو جنت میں داخل کرواؤں گا. سبحان اللہ. سبحان میرے آقا اللہ. علیہ السلام کا غلام میں کہتا ہوں کہ چنگیاں نال نبھیندا ہے ہر کوئی. سبحان اللہ. توجہ ہے، چنگیاں نال نبھیندا ہے ہر کوئی، مندیاں نال نبھیندے تال جپال سدی دے. بولو سبحان اللہ. اونچی آواز میں بولو سبحان اللہ. پیر قرون نبی اور سنیے تو جو فرماؤ. آقا علیہ السلام نے قبلہ دینا کلام پاک کھولا، قرآن کی تلاوت شروع فرمائی. لجپال نبی نے جس آیت کریمہ پر پہنچے، فما تابعانی. توجہ ہے، یہ رب کا قرآن، یہ کوئی شہر کا کلام نہیں، رب کا قرآن. لجپال نبی صاحب قرآن نے قرآن شروع فرمایا. اس آیت کریمہ پر جب پہنچے توجہ فرمانا. میرے آقا علیہ السلام کا غلام فرمایا فما تابعنی فإنہ منی
ابراہیم علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی یا مولا جو چنگے ہیں وہ میرے کھاتے میں ڈال، جو برے ہیں تو اپنے کھاتے میں ڈال۔ اسی طرح نبی کہتے آئے یا مولا جو نیکوکار ہیں ہمارے کھاتے میں ڈال دے، جو گناہگار ہیں اپنے کھاتے میں ڈال، ان کو جہنم میں ڈالنا چاہے تو ڈال دے، تجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اگر کوئی ان کو معاف کرے گا تو غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ اللہ پاک نبی نے قبلہ یہ آیت کریمہ جب تلاوت فرمائی تو آنکھوں سے آنسو کی لڑی جاری ہو گئی، رو رو کر اب کہ اللہم امتی امتی وبکا۔ تھوڑی سی بھئی آواز کھولنا۔ سبحان اللہ، اللہ پاک نبی نے آیت کریمہ تلاوت فرمائی اور آنکھوں سے آنسو کی لڑی جاری ہوئی، رو رو کر عرض کی بے دیار مولا میری امت، ہم گناہگاروں کو یاد فرمایا۔ ارے نبی جب بھی رویا اپنی برادری کے لیے نہیں، اپنے خاندان کے لیے نہیں، جب بھی رویا تو تیرے اور ہمارے لیے رویا، امت کے لیے رویا۔ وہ نبی غاروں میں روتا رہا، وہ نبی جنگلوں میں روتا رہا، وہ نبی معراج میں جاتے ہوئے بھی تیرے امت کو یاد کر کے رو پڑا۔ ارے جب رب کے پاس پہنچے تب بھی امت کو یاد کر کے رو پڑا۔ جب آیات کریمہ تلاوت فرمائی فرمایا اللہم امتی امتی وبکا۔ اے میری مولا میری امت میری امت میری امت۔ رب نے فرمایا جبریل جیل پہ جلیل فرمایا جبریلہ جا میرے یار کے پاس جا کر پوچھ کے آنا تیرا مجانی جان، لیکن اپنے یار کی محبت دکھانا چاہتا تھا، ارے دنیا کو بتانا چاہتا تھا کہ زہرا کے بابے کو امت سے کتنا پیار ہے۔ سبحان اللہ، جانتا تھا کہ میرا محبوب کس لیے رو رہا ہے۔ جبریل جیل پہ جلیل فرمایا جبریل آجا پوچھ کیا سویا کیوں رو رہا ہے، کس چیز نے رلا دیا؟ ان کی بے نیار مولا سارے نبی کہتے گئے، سارے نبی یہی بولتے گئے کہ جو گناہگار ہیں تو اپنے کھاتے میں ڈال، جو نیکوکار ہیں وہ جو محمد کے میرے کھاتے میں ڈال۔ لیکن ماں اے ربا میں تیرا محبوب ہو کر کرتا ہوں، بے نیار جو گناہگار ہیں وہ جو محمد کے کھاتے میں ڈال، جو نیکوکار ہیں ان کا اجر بھی تو نے دینا ہے اور ان کو اپنے کھاتے میں ڈال۔ محبوبہ کیا بات ہے میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں، لیکن پاک نبی نے فرمایا نیک لوگوں کو اپنے نیکیوں پر مان ہے، لیکن میرے گناہگار امتیوں کو وہ جو محمد پر مان ہوگا۔ سبحان اللہ، کیا بات، فرمایا نبی جا کر محبوب سے کہے سونا تو نہ رو والا سوفا یعطیکا ربک فترضا۔ محبوبہ کل قیامت کے دن جس طرح بھی تو راضی ہوگا میں رب تجھے راضی کروں گا۔ سبحان اللہ، امت کے بارے میں جس طرح بھی تو راضی ہوگا میں تجھے راضی کروں گا۔ میرے آقا علیہ السلام کے غلام رب نے فرمایا